پیچھے سے یہ کہا جا رہا تھا کئی مہینوں ہفتوں سے کہ جی ختم، اب عمران خان صاحب سے اور تحریک انصاف جو ہے نا ان سے کوئی بات ہی نہیں، کسی طرح سے بھی کراس لگ گیا اور سب کچھ یہ ہو گیا اور ان کا مقام ہی نہیں ہے کوئی یہاں پر پالیٹکس میں۔ لیکن آج DGISPR نے یہ بات کہی۔ باقی جو تمام چیزیں ہیں میں ان پر کوئی بات نہیں کرتا کہ خلوص دل سے معافی مانگے، اس کا کیا مطلب ہے؟ پوری قوم سے معافی مانگنے کے لیے میں بھی تیار ہوں، ہر کوئی تیار ہے، اس لیے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ مسلح افواج جو ہماری ہیں ان کے بارے میں کوئی بات کرے گا، لیکن اگر کوئی تاثر آ گیا ایسا، ہیڈس آف ٹو جسٹس اطہر من اللہ، اینڈ پوری قوم آج انہیں سیلیوٹ کر رہی ہے۔ اگرچہ ویری انٹرسٹنگلی جو سپریم کورٹ کے کیمرے تھے وہ صرف 3 لوگوں پر فکس تھے، جمال خان مندوخیل تھے، اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے اور منصور علی شاہ صاحب، اور جو گفتگو ہو رہی تھی اطہر من اللہ صاحب جو بات کر رہے تھے وہ کیمرے میں نہیں آ رہے تھے، ان کی صرف آواز آ رہی تھی، اور آواز اس میں جو سوال تھے، اس میں جو گفتگو تھی، پاکستانیوں کے دلوں کو اس آواز نے پکڑا ہوا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں، آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ بڑا اہم دن ہے آج، ایک ویلاگ میں کر بھی چکا ہوں۔ آج جو 6 ججز کے خطوط کا جو کیس ہے اس کی سماعت ہوئی، اس میں بہت زیادہ چیزیں کھل کر سامنے آئیں، اور جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے جس طریقے سے چارج شیٹ کرنے کی کوشش کی ان 6 ججز کو، پھر احمد حسن صاحب ہیں جو وہ اکبر ایس بابر کے بھی وکیل تھے، جو الیکشن کمیشن میں گئے اور بلے کا نشان، ان کی بھی چرب زبانی میں کہوں گا وہ میں نے وہ دیکھی اور سنی، اور پھر اور بھی ایک صاحب تھے جو پاکستان بار کونسل کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، ان کی بھی جو گفتگو سنی۔ تو آج جو گفتگو تھی اس میں یہ لوگ بالکل حکومت کے ساتھ ساتھ تھے، اور انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے جو وہ ججز ہیں ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، تو لیکن اطہر من اللہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی۔ میں کہتا ہوں ہیڈس آف ٹو جسٹس اطہر من اللہ، اینڈ پوری قوم آج انہیں سیلیوٹ کر رہی ہے۔ اگرچہ ویری انٹرسٹنگلی جو سپریم کورٹ کے کیمرے تھے وہ صرف 3 لوگوں پر فکس تھے، جمال خان مندوخیل تھے، اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے اور منصور علی شاہ صاحب، اور جو گفتگو ہو رہی تھی اطہر من اللہ صاحب جو بات کر رہے تھے وہ کیمرے میں نہیں آ رہے تھے، ان کی صرف آواز آ رہی تھی، اور آواز اس میں جو سوال تھے، اس میں جو گفتگو تھی، پاکستانیوں کے دلوں کو اس آواز نے پکڑا ہوا تھا، میں آپ کو بتاؤں۔ اور وہی وہ ایشو ہے کہ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کا ایشو ہے، اور جب ایک موقع پر اطہر من اللہ صاحب نے سوال کیا احمد حسن صاحب سے جو اکبر ایس بابر کے وکیل تھے، اور آپ کو پتہ ہے یہ اکبر ایس بابر، بلے کا نشان لینا، PTI کو دیوار کے ساتھ لگانا، PTI پر 9 مئی کا الزام لگانا، یہ آپ کو سب پتہ ہے، I don't have to explain to that۔ تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ججز کس کو آنسریبل ہیں، اطہر من اللہ صاحب نے کہا تو لوگوں کو، تو حسن صاحب کہتے ہیں نو they are answerable to constitution۔ تو اطہر من اللہ صاحب نے کہا کانسٹیٹیوشن کیا ہے؟ it is will of the people، will of the public، جو انہوں نے ایک سسٹم بنایا لوگوں نے۔ تو in a way when we say we are answerable to constitution، تو we are answerable to the people of Pakistan، ہم لوگوں کو جواب دیں۔ اور یہ جو معاملہ ہے یہاں پر، یہ معاملہ ایک ایسا نہیں ہے کہ آپ کنٹیمپٹ کے نوٹس دے دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، یہ معاملہ ہے اپ ہولڈنگ آف دا کانسٹیٹیوشن، کہ یہ آئین کی سپریمیسی کا معاملہ ہے، کہ کس طریقے سے ایگزیکٹو کے یا ایجنسیوں کے لوگ آ کے تو ڈرا سکتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ بتائیے، کنٹیمپٹ کا آپ کہتے ہیں کہ جی آپ وہ عدالت کے پاس اختیار ہے، وہ جو 7 نومبر کا شاید یا 4 نومبر کا آرڈر ہے، جو 7 ججز کا آرڈر تھا، اس پر کیا عمل درآمد ہوا؟ اور جن لوگوں نے اس کو تار کیا ان کا کچھ ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ کہا اطہر صاحب نے کہ آپ کریں دائر درخواست، ابھی آپ کر کے دائر دیکھ لیں۔ تو یہ کہنا کہ ججز کنٹیمپٹ لگا دیں اور سب کچھ ہو جائے گا، یہاں پر فیصلے جو ہیں، کنٹیمپٹ کو تو چھوڑیں، بڑے بڑے فیصلے جو ہیں وہ نہیں مانے جا رہے سپریم کورٹ کے، تو کنٹیمپٹ میں کوئی ہائی کورٹ کا جج یا کوئی سیشن کورٹ وہ کیا کر سکتا ہے؟ تو یہ بیسیکلی ایک بگر ایشو ہے، اور اس پہ لیکن آج سپریم کورٹ بار کے صدر اور پاکستان بار کونسل والے، اور پھر یہ جو اسلام آباد کی کوئی بار ہے اس کے جو احمد حسن صاحب ایڈوکیٹ تھے، پوری طرح انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا۔
یعنی منافقت کی انتہا تھی. وہ بات تو کر رہے تھے 6 ججز کی, لیکن اس کے ساتھ جو پوائنٹس اٹھا, انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. تو بڑا صحیح کہا اطہر من اللہ صاحب نے کہ اب یہ 6 ججز کا معاملہ نہیں ہے. لاہور ہائی کورٹ نے لکھ دیا, سندھ ہائی کورٹ نے لکھ دیا, بلوچستان ہائی کورٹ نے لکھ دیا, پشاور ہائی کورٹ نے لکھ دیا, ان کے ججز نے لکھ دیا کہ ایگزسٹنس میں ہے یہ چیز ڈرانے دھمکانے کی. تو پھر اب لاہور ہائی کورٹ کو بھی انویسٹیگیٹ کریں گے, سب کو انویسٹیگیٹ کریں گے. کیسے انویسٹیگیٹ کریں گے, کیا چاہتے ہیں آپ؟ تو جناب آج بڑا زبردست اس لحاظ سے دن تھا, اور اب کل پھر اس کی سماعت ہے کیس کی. لیٹس سی واٹ انفولڈز ٹمارو. دوسرا جو اہم واقعہ تھا وہ آج DGISPR کی پریس کانفرنس تھی. اس سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ بشرا بی بی صاحبہ کا جو درخواست ہے, جو پٹیشن ہے کہ ان کو اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے, اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اس فیصلے کو محفوظ کیا ہوا ہے, وہ فیصلہ کل سنایا جائے گا, اور پتہ چلے گا کہ جو بشرا بی بی صاحبہ ہیں وہ اب اڈیالہ جیل میں ان کو منتقل کیا جاتا ہے یا یہیں پر ان کو رکھا جائے گا بنی گالہ میں. جیل حکام اس سے پہلے عدالت کے حکم کو ماننے سے انکار کر چکے ہیں, یہ کہہ کر کہ وہاں پر ان کی زندگی کو خطرہ ہوگا. لیکن عدالت کے نوٹس میں یہ بات لائی گئی کہ جب جیل حکام نے بشرا بی بی صاحبہ کو وہاں پر لے جانے سے انکار کیا تو اس کے بعد سے تقریباً 120 یا 125 خواتین کو اس جیل میں شفٹ کیا گیا, اور وہ وہاں پر اپنی قید یا سزا بھگت رہی ہیں, یا کسی وجہ سے وہ اگر جیل میں ہیں تو وہاں پر ہیں. تو پھر عدالت کا ایک سوال ہے کہ یہ کیا ایک ہمیں تضاد نظر آ رہا ہے کہ بشرا بی بی کو وہاں پر لے کے نہیں جا رہا ہے, عمران خان صاحب کو وہاں پر رکھا ہوا ہے, اور بھی کئی جو خواتین ہیں ان کو بھی وہاں پر منتقل کیا گیا. تو ویری انٹرسٹنگ ہے, کل اس کا فیصلہ آئے گا کہ اس کا لیٹ سی واٹ ہیپنز. اب میں نے DGISPR کی پریس کانفرنس دیکھیں, اس پریس کانفرنس ہوئی, اس کے بعد رؤوف حسن صاحب نے اس کا جواب بھی دیا. اب اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو شاید آپس میں غصے کو بڑھا سکتی ہیں, میں اگر ان چیزوں کا ذکر کروں. لیکن میں اس ساری جو سارا ایپیسوڈ ہے اس میں سے میں وہ چیز نکالوں گا جو مجھے لگتا ہے کہ ایک سلور لائننگ ہے, جس سے آپ ایک امید کی کرن. دیکھیں, ابھی پیچھے سے یہ کہا جا رہا تھا کئی مہینوں ہفتوں سے کہ جی ختم, اب عمران خان صاحب سے اور تحریک انصاف جو ہے نا ان سے کوئی بات ہی نہیں, کسی طرح سے بھی کراس لگ گیا اور سب کچھ یہ ہو گیا, اور ان کا مقام ہی نہیں ہے کوئی یہاں پر پالیٹکس میں. لیکن آج DGISPR نے یہ بات کہی. باقی جو تمام چیزیں ہیں میں ان پر کوئی بات نہیں کرتا کہ خلوص دل سے معافی مانگے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل میسج ہے. اٹس اے ویری اسٹرانگ پولیٹیکل میسج. سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. دوسری جانب 9 مئی کے حوالے سے جو بات ہے اس پر جو کمیشن کی بات ہے, PTI کی طرف سے جو ڈیمانڈ ہے, تو DGISPR نے کہا کہ اگر 9 مئی کے واقعے پر آپ کمیشن بنانا چاہتے ہیں تو پھر جو 2014 کا جو دھرنا ہے اس پر بھی آپ کو کمیشن بنانا پڑے گا, اور ٹی وی اور جو اسٹیٹ کی جو بلڈنگز ہیں ان پر جو حملے ہوئے ان کو بھی دیکھنا پڑے گا. تو جو تحریک انصاف کے ترجمان ہیں, اب ان کی بھی جو گفتگو ہے بہت ساری, میں اس کو ایک سائڈ پہ کرتا ہوں. وہ سخت گفتگو ہے, وہ یعنی اگر میں وہ بیان کروں تو اس سے ایک تاثر بھی ابھرے گا اور ایسا لگے گا جیسے ہم جو آگ ہے اس پر ہم تیل چھڑک رہے ہیں, لیکن میں ایسا نہیں کروں گا. آپشن اور آفر جو ہے رؤوف حسن صاحب نے ایکسیپٹ کی. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, 9 مئی پر اب جب ہم کمیشن کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ 2014 کے دھرنے پر تحقیقات کی بات کرتے ہیں تو بالکل ہم اس پر تیار ہیں. آپ اس پر, اور بھی انہوں نے کہا کہ اس پر بھی بات ہوگی, لیکن ایک جو انٹریکشن, پبلک جو انٹریکشن ہوا جسے پبلک ڈپلومیسی ہم کہتے ہیں, DGISPR نے کہا کہ معافی جو ہے وہ خلوص دل سے وہ مانگی جائے. اور جو اگر 9 مئی پر آپ انویسٹیگیشن کی بات کرتے ہیں تو پھر 2014 پر بھی انویسٹیگیشن ہوگی. تو جناب PTI کے ترجمان نے یہ کہا کہ بالکل ٹھیک ہے, 2014 کا جو دھرنا ہے اس پر بھی آپ انویسٹیگیشن کروا لیں. اب فرض یہ بنتا ہے حکومت کا کہ جب یہ دونوں جو فریق ہیں, متاثرہ جو فریق ہیں, دونوں جو ایک بات کر رہے ہیں تو ان کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے 2014 کے دھرنے کی بھی تحقیقات ہو جانی چاہیے, کمیشن بن جائے, اور 9 مئی کے واقعے کی بھی تحقیقات ہو جانی چاہیے اور کمیشن بن جائے. اور دوسری بات جو انہوں نے کہا, دیکھیں
یہ تو عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں اور ہم سب پاکستانی اس پر بلیو کرتے ہیں کہ پاکستان کی مسلح افواج اور پاکستان کے عوام کے درمیان ایک بہت ہی اسٹرانگ بانڈ ہے، اور ہمارے شہید ہمارا فخر ہیں، ہمارے غرور ہے ہمارا وہ، اور انہوں نے اپنی جانیں قربان دی ہیں، اور وہ جو خاندان ہیں جن سے ان شہداء کا تعلق ہے، پاکستانیوں کے لیے وہ بہت ہی قابل احترام ہے۔ اور اس وقت بھی رات کو جب ہم اپنے گھروں میں آرام سے سوتے ہیں تو ہمارے جو مسلح جوان ہیں وہ ہماری سرحدوں پر پہرا دیتے ہیں، شہروں میں دہشت گردوں سے لڑتے ہیں۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کبھی عمران خان نے ان جوانوں کی عزت کے حوالے سے کوئی ایسی بات کی ہو جس سے اس میں کمی ہو۔ ہمیشہ میرے ساتھ جو ان کی گفتگو ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہماری فوج ون آف دا بیسٹ اینڈ وی ہیو ٹو میک دیٹ آرمی فردر بیسٹ، کیونکہ دے آر دا اونلی لائن آف ڈیفینس، اور عوام اور فوج مل کر پاکستان کی جو حفاظت ہے اس کو یقینی بنا سکتے ہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اور اگر فوج کے ساتھ جو بھائی، اگر میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے فوجی جوان، ہماری فورسز، کوئی کس طرح سے خدا نہ خواستہ ان کی شان میں کوئی توہین کر سکتا ہے، اگر کوئی توہین کرتا ہے تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور اگر کبھی میں اپنی بات کرتا ہوں، چلے جی، کہ کبھی گفتگو میں کوئی ایسی بات اگر ہو جاتی ہو، کبھی نکل بھی گئی ہو، تو بھائی اس بات پہ تو پوری قوم سے معافی مانگنے کے لیے میں بھی تیار ہوں، ہر کوئی تیار ہے، اس لیے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ مسلح افواج جو ہماری ہیں ان کے بارے میں کوئی بات کرے گا، لیکن اگر کوئی تاثر آ گیا ایسا تو اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ دیٹ کین بی اے گریٹ اسٹارٹنگ پوائنٹ۔ ویسے بہت سارے لوگ ناچ رہے ہیں اس پہ، اوہو کہہ دیا گیا ہے مذاکرات نہیں ہوں گے، کہہ دیا گیا ہے یہ نہیں ہوگا۔ بالکل درست ہے، فوج کا کوئی کام نہیں ہے مذاکرات کرنا، صحیح کہا انہوں نے، بٹ ایک سلور لائننگ جو مجھے نظر آئی، آئی پٹ بیفور یو۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔